ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق امتحان پارٹ 1۔ بچوں، آج 11 جون 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں نے پیج نکال لینا ہے 69۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق امتحان، اور سبق امتحان کے مصنف ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں ان کا انتقال ہوا۔ بچوں، مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ وہ ترقی کرتے ہوئے ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد میں ہی وفات پائی۔ بچوں، پہلا پیراگراف 3 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مصنف کے حالات زندگی مختصر کر کے بتائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک بچوں، پہلا پیراگراف پڑھنے کے بعد آپ کو مندرجہ ذیل سوالات آنے چاہیے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کون سے کالج سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے BA کیا؟ زمانہ طالب علمی میں مرزا صاحب کو کون سے شوق رہے؟ مرزا صاحب کس سال میں حیدرآباد دکن چلے گئے؟ مرزا صاحب کن 2 محکموں کے ساتھ وابستہ رہے؟ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہاں پہ اور کب وفات پائی؟ ٹھیک ہے بچوں، جو دوسرے نمبر پہ پیراگراف ہوتا ہے اس میں مصنف اور شاعر کے طرز تحریر، طرز اسلوب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ پیراگراف اس لیے بھی اچھی طرح یاد کر لینا ہے کہ اس میں کوئی 2 لائنیں آپ تشریح میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں مصنف کی تعریف میں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر یعنی لکھنے کا انداز سادہ اور پر لطف ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں۔ بچوں، تصنع کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، بناوٹ بھی ایک قسم کا دکھاوا۔ ٹھیک ہے، مزاح کی چاشنی، چاشنی کہتے ہیں مٹھاس، مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے، نمایاں واضح۔ ٹھیک ہے، فکروں کا اختصار، جملوں کا مختصر ہونا، چھوٹا ہونا۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ یکسانیت، ایک جیسی روانی۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے ایک شاعر کی، ایک مصنف کی، ایک مزاح نگار کی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ بچے، ابتدا کا مطلب ہوتا ہے آغاز میں، شروع میں۔ قلمی نام کہتے ہیں ایسا نام جو اپنے اصل نام کی بجائے استعمال کیا جائے اور اسی نام سے لکھا جائے۔ کتابیں اس نام سے لکھی جائیں، تحریریں اس نام سے لکھی جائیں، اخباروں میں مضامین، کالم اس نام سے لکھے جائیں، اور وہی نام شاعر اور ادیب کا خاصہ بن جائے، اسی نام سے وہ مشہور ہو جائے، وہ قلمی نام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرزا فرحت اللہ بیگ بھی مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے، لیکن بعد میں بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ بچوں، ان کے مضامین
مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ بچوں یہ تعارف ہم نے پڑھ لیا ان کا، آپ لوگوں نے لازمی طور پر 2 لائنیں وہ یاد کر لینی ہیں، جیسے مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ بچوں پیج نمبر 70، سبق کا عنوان ہے امتحان اور مصنف ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کچھ مقاصد تحریر انہوں نے درج کی ہیں سبق کے آغاز میں۔ طنز و مزاح بچوں ایک ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی معاشرتی مسائل کی اصلاح طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگلا جو مقصد ہے، تعلیم و تدریس میں امتحان کی اہمیت کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو مقصد تحریر ہے اس کا، وہ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت کی مدد ہی کام آ سکتی ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت ہی کام آ سکتی ہے۔ بچوں آخری اور اہم مقصد اس تحریر کا یہ ہے کہ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی کے حصول کے خواہش مند لوگ ہمیشہ شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ امید ہے کہ آپ آخری اور پہلے 3 مقاصد کو بھی ذہن میں رکھیں گے ہمیشہ۔ آئیے پڑھتے ہم تحریر، شعر سے شروع ہو رہی ہے۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ بچوں دراصل یہ شعر غالب کا ہے حقیقت میں، اور شعر کچھ یوں ہے: نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی۔ بچوں یہ میں نے اصل شعر بھی لکھ لیا آپ لوگوں کے لیے۔ نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ سہی۔ مرزا غالب کی غزل کا یہ مطلع ہے شعر۔ اور بچوں یہ سبق صیغہ متکلم میں لکھا گیا ہے۔ مصنف اپنے امتحان کے بارے میں بتاتا ہے کہ امتحان کے بارے میں اس کا کیا رد عمل ہے، اور اپنی کہانی ایک سناتا ہے۔ بچوں یہ سبق صیغہ متکلم میں لکھا گیا ہے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے، ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانکا تھا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔
اب کیا تھا، والد امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں۔ ایک بڑھیا اور بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کرو، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، لیکن تابق ہے۔ بچوں ایک پیج آپ نے پڑھ لیا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ امتحان کا معنی ہوتا ہے آزمائش، ٹھیک ہے۔ عنوان ہے امتحان، اس کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ اور شعر میں گر کا لفظ ہے، گر سے مراد ہوتی ہے اگر۔ شاعری میں شاعر کچھ الفاظ کو گرا بھی سکتے ہیں، تو اگر کا انہوں نے الف گرایا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے، میرے۔ گھبرانا، پریشان ہونا، صورتیں، حالتیں۔ آئندہ سال، اگلے سال۔ جوں جوں، جیسے جیسے۔ حواس، ہوش۔ مختل، پریشان، بگڑے ہوئے۔ صورت اتنی سی نکل آنا سے مراد ہے بہت کمزور ہو جانا، صحت بہت کمزور ہو جانا۔ رتی برابر، ذرا برابر۔ مجمع، ہجوم۔ دل سیر ہونا، جی بھرنا۔ شرط اٹھا دی جائے، یعنی یہ بات ختم کر دی جائے، یہ شرط ختم کر دی جائے۔ لا کلاس، وکالت کی کلاس۔ جھانکنا، چوری چوری دیکھنا، یعنی پڑھتا تو نہیں تھا لیکن صرف وہاں پہ جھانک آتا تھا کہ کلاس ہو رہی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ منشی صاحب سے مراد ہوتی ہے کلرک۔ مستغرق، ڈوبا ہوا یعنی بہت مصروف۔ تکمیل، مکمل کرنا۔ دشواری، مشکل۔ مشغلہ، شغل۔ بچوں قبلہ والد قبلہ محترم کو بولتے ہیں۔ کان کترنا، عاجز کر دینا، یعنی ان پر فتح حاصل کر لینا۔ آنکھ بند کیے خاموشی سے۔ صداقت نامہ، ثبوت، سچائی کا ثبوت۔ سر ہو جانا، پیچھے پڑ جانا۔ ذات شریف، شرارتی۔ بڑھیا اور بوڑھے سے مراد ان کے والد اور والدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلے، بہانے۔ ہیلے سے ہیلے کہہ لیں بہانے۔ طابق ہے کب تک۔ بچوں پہلے پیج میں ہم نے پڑھا ہے کہ مصنف امتحان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امتحان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، پاس یا فیل۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ میرے اوپر تو امتحان کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا، نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور وہ اپنی لا کلاس کے قصے سنانا شروع کرتا ہے کہ کیسے اس نے لا کلاس کو پاس کیا، اور جیسے ہی امتحان قریب آئے تو پھر اس کے والد نے کہا کہ تم اب وکالت کے امتحان کی تیاری کرو۔ اب وہ امتحان کی تیاری کرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے مختلف ہیلے بہانے بنانے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے شرط اس نے یہ رکھی کہ میرے لیے ایک کمرہ خالی کروا دیا جائے جس میں بیٹھ کے میں اسٹڈی کر سکوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالنا جاتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے۔ بعض کاغذ چپکانا، کاغذ لگا دینا، چسپا کر دینا۔ خلل، مداخلت کرنا۔ دق نہ کرے، تنگ نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی اور میری سادہ محنت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ بچوں پہلے زمانے میں لالٹین وغیرہ ہوا کرتی تھی جن میں کہہ لیں کہ لائٹ آئل کے ساتھ وہ دیا سا جلتا تھا، اور جب اسے زیادہ جلایا جاتا تھا تب وہ چمنی اس کی سیاہ پڑ جاتی تھی۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کے دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس
اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ شبانہ روز دن رات سکہ بٹھا رکھنا تھا، روب جما رکھا۔ وہ کم ماننے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ ہے۔ بچوں یہاں پہ مصنف اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے تیاری کی تھی۔ رات کو سوئے رہتے تھے، 7 بجے سے سوتے تھے اور 10 بجے 9-10 بجے اٹھتے تھے صبح، اور کوئی انہیں تنگ نہیں کرتا تھا کیونکہ انہوں نے دروازوں کے شیشوں پر کاغذ چپکا رکھے تھے اور زیادہ تر وہ سوئے ہی رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کے والدین کہتے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو تو وہ زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کے سامنے رکھ دیتے۔ اب ان کی اسٹڈی کے دن تو ختم ہو گئے، لیکن امتحان قریب آ گیا تھا۔ اب پڑھنا تو نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں امتحان میں شریک نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی تک تیار نہیں پاتا۔ تو والد کہتے ہیں کہ اگر تم نے اتنی محنت کی ہے تو تم شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مرد بعید کے ہراساں نہ شود، مرد کو چاہیے کہ وہ کبھی پریشان نہ ہو۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ بچے یہاں پہ وہ اپنے امتحان کا قصہ سنا رہا ہے کہ کس طرح ان کی ٹکٹ سے مراد رول نمبر سلپ وغیرہ ہے، اور مقامی امتحان سے مراد امتحانی مرکز جہاں پہ وہ اگزامز دے رہا ہے۔ اس نے کچھ پڑھا نہیں تھا بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شام 7 بجے سے وہ سو جاتا تھا اور صبح 9 بجے اٹھتا تھا، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس نے کچھ بھی یاد نہیں کیا تھا، لیکن اسے 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اب کیا کہہ رہا ہے آگے؟ اول تو امداد غیبی، دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھے، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا چلوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدوار ان امتحان کی اصلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند الموقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو باامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا کہ اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ بچوں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں یہاں تک۔ امداد غیبی، غیب کی مدد، الٹ پھیر، عدل بدل، اصطلاح خاص معنوں میں، ٹھیک ہے؟ نیک ذات، نیک شخصیت، نگرانے کار، نگرانی کرنے والا، عند الموقع یا عند المواقع، خاص وقت پر، کم حیثیت، معمولی، باامید انعام، انعام کی امید پر، بھروسہ، اعتماد، نادانی، نہ سمجھی۔ خیر آمد بسر مطلب، خیر اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور بسم اللہ کر کے امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد
جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ لگا سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ یہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ بچوں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ بامد برسر مطلب پر آتے ہیں۔ بسم اللہ کرنا، آغاز کرنا اللہ کا نام لے کر۔ خلیق، خوش اخلاق، ہسمکھ، خوش مزاج، ساتھ ہو لیے، ساتھ چلنا، مدد کرنا۔ بیڑا پار ہے، کامیابی یقینی ہے۔ سرسری نظر، معمولی سی نظر ڈالنا۔ اطمینان، سکون۔ بچوں ہم نے پیج نمبر 71 تک پڑھ لیا، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ پڑھیں گے